بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی کے صفحات میں ثمامہ ابن اسال کا نام جلی حروف سے رقم ہے۔ یہ شخص یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی قسمت کہ یہ راستہ بھول گیا اور مدینہ منورہ کے قریب جا نکلا۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ منورہ کے اطراف میں پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ منورہ کا رخ کرتا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان، شکوہ، سطوت، سہولت، غرض حکمرانی کی تمام تر رونق اس کی شخصیت سے ٹپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر احسان کرو گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو بات کرو، جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی اور کس قدر تکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑا دینے کا حکم دیتا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم، بردباری، صبر و ثبات اور عالی ظرف کے کیا کہنے کہ یہ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی دودھ سے ضیافت کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ اس نے پھر کہا، اے محمد خیریت سے ہوں۔ اگر قتل کرو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائے گا نہ جائے گا۔ اگر معاف کر دو گے تو شکریہ ادا کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دہرا دیے، جس میں اس نے بڑے غرور سے فخری انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اب صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے ہوئے تھے کہ رحمت للعالمین نے حکم دیا، ان کی رسیاں کھول دو۔ پھر فرمایا، ثمامہ جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواری پکڑی اور اس کا رخ مدینہ منورہ سے باہر کی جانب کر کے اسے دوڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آئے تھے، لیکن وہ اپنے دل کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیر محبت سے نہ بچا سکے۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے انہیں بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب رہا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے ایک نواحی باغ میں گئے،
کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر ان کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجیے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، مگر اب جب کہ میں آپ کا امتی بن گیا ہوں اور میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو اب آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، اور آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ نے مزید عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے دین کے مطابق عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور عمرے کا طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ چل دیے۔ ثمامہ عرب کے حکمرانوں میں نہایت مقام کے حامل تھے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتے رہے۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھی، چنانچہ انہوں نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر انہوں نے اپنی اس بات پر عمل کیا اور مکہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ اب یہاں پھر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر عالی ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کی گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سیرت النبی جلد 2 صفحہ 290۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، یہ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے 20 واقعات سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ اسی ایک واقعے کو بیان کرنے میں 8 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے۔ مزید بیان کیا تو ویڈیو اور لمبی ہوگی، جسے سبسکرائبرز پسند نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے کہ جس مذہب کے سربراہ کا معمول یہ ہو اور جس کی لائی ہوئی کتاب میں آیت آئی ہو، لا اکراہ فی الدین، ترجمہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو کیا وہ مذہب اور اس کے ماننے والے اپنے مذہب کو منوانے کے تعلق سے زبردستی کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں، اور بھارت میں تو اور بھی ہرگز نہیں۔ اس آخری جملے پر بات ختم کرتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ تو جھوٹ اور بے حقیقت بات ہے۔ ہاں، اسلام تلوار کے زور سے روکا گیا ہے، یہ بالکل سچ، تاریخی اور آنکھوں دیکھی بات ہے۔ نسلوں نے دیکھا ہے، نسلیں دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔